الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کی مثال بیان کر رہے ہیں. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ. اللہ مثال بیان کرتے ہیں ایک ایسی قوم کی کہ جو امن سے رہتے تھے، اطمینان کے ساتھ رہتے تھے. یأتیہا رزقہا رغداً، ان کو اللہ تبارک و تعالی سے اور اللہ کی طرف سے جو رزق ملتا تھا، کھانا پینا ملتا تھا، وہ کھلا ڈھلا رچتا بستا ملتا تھا. من کل مکان، ہر طرف سے. بارشیں بھی ٹائم پہ ہوتی تھی اور اللہ تبارک و تعالی ان کو موسم بھی اچھے دے دیتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے باغات کو، پھلوں کو اور ان کے کھیتیوں کو اچھے طریقے سے جو وہ چاہتے تھے اور جتنا وہ حاصل کرنا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالی دے دیتے تھے. لیکن اس قوم نے فکفرت بانعم اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں انہیں دی تھی اس کی ناشکری کی ہے. اس ناشکری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح ان کو پکڑ لیا. دو نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دی تھی، وہ دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے چھین لی ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. اور یہ لباس کے ساتھ یہاں تشبیہ شاید اس لیے دی ہے کہ لباس ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے جسم سے کسی بھی وقت جدا، تو گویا کہ یہ خوف دن میں، رات میں، سوتے میں، جاگتے میں، چلتے میں، پھرتے میں، ہر وقت یہ خوف میں رہتا ہے. اور والجوع، بھوک میں. اور اس کی وجہ، علت کیا ہے؟ بما کانوا یصنعون، بوجہ اس کے، بدلے اس کے کہ جو وہ کرتے تھے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے تو ایک قریے کی مثال بیان کی ہے، اور مقصود قرآن کریم کے جو مخاطبین ہیں ان کو سمجھانا ہے. اور ہر بندہ اس کو اپنے حالات کے مطابق دیکھ لے. اگر میں کہوں کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان کی ہے ایک ایسے قریے کی، مثلا پاکستان کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، امن سے رہتے تھے، اطمینان سے رہتے تھے. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نوازتے تھے. ہر طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دے دی تھی. لیکن فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ والخوف، اللہ تبارک و تعالی نے اب بھوک اور خوف کے کپڑے انہیں پہنا دیے. بما کانوا یصنعون، بدلے اس کے جو وہ کرتے تھے. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی مثال بیان کرتے ہیں. دیکھو آپ اگر ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا عرصہ پہلے چلے جائے تو خوف بھی نہیں تھا، اطمینان، اور ساتھ میں کھانا پینا، معاشی نظام بھی ہمارا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. اب یہ دونوں چیزیں، خوف بھی ہے، امن بھی نہیں ہے. پہلے تو بد امنی
بارڈروں پہ ہوتی تھی، بدامنی کا نظام دور دور ہوتا تھا، اب تو سارے شہروں کے اندر بھی معاملات سارے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور معاشی نظام بھی، جو ہماری معاشی سسٹم ہے وہ بھی بالکل پلاپ چل رہا ہے، چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی۔ پہلے جب ہم سنتے تھے کراچی میں جی گن پوائنٹ پہ کسی نے موبائل چھین لیا، گن پوائنٹ پہ کسی نے کسی عورت کا زیور لے لیا، اب یقین کریں یہ کام اب پنڈی میں اتنا زیادہ ہو رہا ہے، یعنی یہ ہمارا شہر جس کو ہم امن کا شہر سمجھتے تھے، اور سب سے زیادہ امن، سکون، چین، رات کو بندہ 12 بجے بھی نکلے، 1 بجے بھی نکلے، 2 بجے بھی نکلے، اس طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ میں جب طالب علمی کے زمانے میں تھا تو جب میں فارغ ہو رہا تھا، یعنی میرا آخری سال تھا اور آخری سیمسٹر میرا چل رہا تھا تخصص کا، مفتی کورس کا، تو مجھے میرے استاد نے وہاں کہا کہ بھئی ادھر ایک مسجد ہے، اس کے ساتھ مدرسہ بھی ہے، آپ کو وہاں بھیج دیتے ہیں۔ اور انہوں نے جو شرائط بتائی ہے ان شرائط پہ آپ پورے اترتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کراچی میں نہیں رہنا، کیونکہ کراچی میں امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ شاید کراچی میں مالی استحکام ہو، وہاں آپ کو تنخواہ زیادہ ملے، لیکن امن چین سکون اس زمانے میں 89 سے 2001 تک یہ سارا عرصہ میں نے کراچی میں گزارا، تو اس زمانے میں تو امن نام کی کوئی چیز نہیں تھی کراچی میں، خصوصاً ابتدا میں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے ایسے شہر میں جانا ہے کہ جس شہر میں امن ہو، سکون ہو، بھلے مالی استحکام نہ ہو، لیکن جب آپ گھر سے نکلے یا گھر میں سوئے تو کم از کم چین کی نیند بندہ سو سکے۔ اب یہ والے معاملات ہمارے ہاں بھی آ چکے ہیں، لیکن قرآن کریم کی روح سے اس کا جو سبب ہے وہ قرآن بتاتا ہے، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اس نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو معاشی استحکام تھا وہ بھی چھین لیا، اور ہمیں معاشی زبوحالی سے جو ہے نا دوچار کیا، اور جو امن تھا، چین تھا، سکون تھا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا اور ہمیں بدامنی اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ اور اس کی وجہ ہم خود ہیں، ہمارے اعمال ہے۔ جتنے ہمارے اعمال برے ہوتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہمارے اوپر خوف طاری کرتے جائیں گے، جتنے ہمارے اعمال برے ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہماری جو ہے نا معاشی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ برا کرتے جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ قوم، یہ بستی، یہ لوگ ایمان لے آئے، اور ایمان بھی حقیقی معنوں میں، صرف اقرار باللسان تک نہیں، کیونکہ ایمان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، کہ زبان سے بھی اقرار ہو اور دل سے اس کی تصدیق ہو۔ اگر یہ بستی والے لوگ، یہ شہر میں رہنے والے لوگ، یہ ملک والے آمنو ایمان لے آئے، واتقوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، یعنی پرہیزگاری اختیار کرے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لفتحنا علیہم، ہم کھول دیں گے ان پر برکات من السماء والارض، برکتیں ساری کی ساری، آسمان کی بھی اور زمین کی بھی۔ آج دیکھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی برکتیں، ہم کہتے بارش ہو رہی ہے، آپ کے پنڈی کو چھوڑ کر تقریباً پورے ملک میں آس پاس جہاں گندم یا تو کھڑی ہوئی ہے اور ابھی اس کی کٹائی نہیں ہوئی، یا کٹ کے ابھی اس کا تھریشر نہیں ہوا، پڑی ہوئی ہے، تو کسی کی گندم اولوں سے اس کے دانے نکل گئے، اور کسی کی گندم پانی کی وجہ سے دریاؤں میں بہہ کے چلا گیا۔ اس کی وجہ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمانوں کے
آسمانوں کی برکتیں، زمین کی برکتیں ہم سے لے رہے ہیں اور اس کو بند کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہمارا ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہے تو پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، اس ناراضگی کی وجہ سے سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ جو چلانے والے ہیں اس نے ہمارے لیے بالکل ہماری سوچ، ہماری چاہت کے الٹ کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے اور ناراض بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے کیسے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کیوں ناراض ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ، دوسری آیت میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، ذکر سے مراد یہاں دین ہے، ذکر سے مراد یہاں اسلام ہے، ذکر سے مراد یہاں اللہ کے احکامات ہے، ذکر سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ 10 روپے والا ٹماٹر یہ بازار سے 200 روپے میں لے گا، 50 روپے والا دڑی پیاز یہ بازار سے 700-800 روپے میں لے گا، 100 روپے میں خریدنے والا کیلا یہ اب 350-400 روپے میں یہ خریدے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی معیشت کو تنگ کروں گا، اور صرف دنیا میں نہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن بھی میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا، اس کو نظر نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ جو لفظ جنتان ہے نا، اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں، لیکن یہاں جس تفسیر کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرتا رہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا یہ 2 جنتوں سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ایک جنت اس کو دنیا میں ملے گی اور دوسری جنت اس کو آخرت میں ملے گی۔ اب دنیا کی جنت کیا ہے؟ یہ سکون سے رہے گا، چین سے رہے گا، امن سے رہے گا، معاشی حالت اس کی ٹھیک ہوگی، اس کو کھانے پینے کی پریشانی نہیں ہوگی، اور جو بندہ چین، سکون، راحت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کھانے پینے کی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کے لیے یہ دنیا جنت ہی جنت ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا کریں گے، لیکن یہ کس کے لیے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرتا رہے اور اپنے رب جنا کے احکامات پر چلتا رہے، پھر اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، دنیاوی جنت بھی ملے گی، آخرت کی جنت بھی ملے گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی، یہ قرآن کریم کہانی کی نعوذ باللہ کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کریم یہ ساری جتنی ہمارے اس وقت حالات ہے، معاملات ہے، ان سب کا یہ حل بتاتا ہے کہ بھئی حل کیا ہے، اس کا معاشی حالت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، خوف امن کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اپنے رب کو راضی رکھنا، اپنے رب کو راضی کرنا۔ اگر وہ ناراض ہے تو یہ خوف بھی رہے گا اور یہ معاشی حالت بھی اسی طرح باقی رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ جعل العز والوقار لمن تابع امری، اللہ تبارک و تعالی عزت اور وقار اس کو دیتے ہیں کہ جو میرے حکم کی تابعداری کرتا رہے، جو میری سنت پر چلتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت بھی دیں گے، وقار بھی دیں گے۔ آج دنیا میں جو عزت اور وقار کی ہماری کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے،
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کو ہم نے اسوہ حسنہ بنانا تھا اس کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہم بے عزتی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگلا جملہ جو اس حدیث کا ہے وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصِّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور اللہ تبارک و تعالی نے ذلت اور کمتری رکھی ہے اس شخص کے لیے کہ جو میرے امر یعنی میری سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر حکم کی مخالفت کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذلت رکھی ہے، کمتری رکھی ہے، پستی رکھی ہے، زوال رکھا ہے۔ عروج ملے گا کیسا، بلندی ملے گی کیسی، مقام اونچا ہوگا کیسا، عزت کیسے ملے گی، دنیا میں ہمارا وقار بلند ہوگا کیسے، ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھ لے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے جو کہا بدر کے میدان میں لے گئے، احد میں لے گئے، خندق میں لے گئے، تو چھوٹی سی جماعت ہوتی تھی، مقابل میں دشمن بڑا ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صحابہ نے مان لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت تو دی ہی دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا سے اتنا نوازا، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کسی غزوے سے واپس آتے تھے، واپس آنے کے بعد مال غنیمت کو جمع کیا جاتا تھا، اس کا ایک ڈھیر لگایا جاتا تھا، ڈھیر کے اس طرف کے لوگوں کو دوسری طرف کے لوگ نظر نہیں آتے تھے، اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوتا تھا۔ اندازہ لگائے کتنا بڑا وہ ڈھیر ہوگا کہ جس سے ایک طرف کے لوگ دوسری طرف کے لوگ نظر نہ آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا معاشی حالت ساری ان کے لیے کھول دی، ایک ہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تام لیا۔ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کو دیکھ کر اپنی زندگی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے غیروں کی طرف نہیں دیکھنا کہ بھائی انہوں نے ترقی کیسے حاصل کر لی، ان کی ترقی کیسے ہو گئی۔ مادیت کے اس دور میں مسلمان کی ترقی کا راز اب بھی مادیت میں نہیں ہے، مادیت اسباب میں سے ایک چھوٹا سبب ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں آج بھی مسلمان کی ترقی کا راز ایک ہی ہے، اور وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لینا، آپ کے اسوے پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت راستے کو، طریقے کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لینا اور اپنی زندگی اسی کے مطابق گزار لینا، یہی مسلمان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اسی سے امن بھی آئے گا، خوف بھی ختم ہوگا، اور اسی سے یہ جو ہماری معاشی زبحالی جس کا ہم شکار ہے یہ بھی ختم ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ دوسرے طریقے سے اس کو کرنا چاہتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مال پیسے زیادہ ہوں گے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے، زر مبادلہ کے ذخائر، مال آئے گا بہت سارا آ جائے گا، لیکن مال سے سکون نہیں آتا، امن نہیں آتا، چین نہیں آئے گا۔ چین آئے گا تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنے سے آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے سے آئے گا، اور مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے دنیا میں کامیابی کے جو راستے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ رکھے ہیں۔ وہاں مادی ترقی میں جتنی ترقی ہوگی دنیاوی ترقی ملے گی، یہاں مادی ترقی ہو تو ہو، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل جو
مسلمان کی ترقی ہے کہ اس کا ایمان کتنا ترقی کر رہا ہے. جتنا اس کا ایمان ترقی کرے گا گویا کہ یہ مسلمان ترقی کے راستے پر گامزن ہو گئے. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زندگی میں دیکھ لے, مادی ترقی اتنی نہیں تھی. 313 آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے آپ کے پاس تلواریں تھی, کتنے گھوڑے تھے, اور 313 بندے ہیں. 1000 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹکرا رہے ہیں. تھوڑی سی جماعت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رو دھو کے یہ نا 1000 سے ٹکراتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح نصیب کرتے ہیں. مالی غنیمت بھی ملتی ہے, پیسہ بھی ملتا ہے, اور عزت بھی ملتی ہے. یہ دونوں چیزیں ملیں گی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے سے. اسی لیے بحیثیت مسلمان, بحیثیت قوم, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی ضرورت ہے, اور اسی میں ہماری عزت بھی ہے, شان بھی ہے, بڑائی بھی ہے, اور اسی میں ہماری کامیابی ہے, اور اسی میں ہمارے لیے عروج بھی ہے. ورنہ تو زوال ہی زوال ہمارے جنا تقدیر میں لکھا ہوا نظر آئے گا. عروج کا سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.